ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا، خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں، ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں۔ میری استدعا ہے، یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6 ہزار، میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5.5 ہزار جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5.5 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا۔ کیوٹ پر میں بات کرتی ہوں، اپوزیشن حکومت پر اعتراض کرتی ہے، پرائم منسٹر صاحب پر اعتراض کرتی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کچھ نہیں کر سکے، حکومت ناکام ہو گئی۔ تو میں کہتی ہوں SOPs کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا، ایسی دھوم سے نکلے گا کہ جب ہم نیب جاتے ہیں تو 25-30 ہواریوں کے جھرمٹ میں جاتے ہیں، جب ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہم پھولوں کی پتیاں نچھاور کراتے ہوئے جاتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو فلو کہتے ہیں۔ کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دیجیے۔ دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میں تھوڑا سا ہسٹری میں چلی جاتی ہوں۔ 2010 میں چینی کا بحران آتا ہے، قیمت پہنچتی ہے 140 روپے کے اوپر۔ یہ جو آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو یاد کریں، نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو یاد کریں، وہی پیپلز پارٹی PMLN کو بلیم کرتی ہے، کہتی کیا آپ نے تو گنے کی کرشنگ سٹارٹ نہیں کی تھی اس لیے بحران آ گیا۔ انڈے کا بحران آ جاتا ہے، مرغی کا بحران آ جاتا ہے، اور کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اور بزنس کس کا ہے؟ بقول وہ تو کل شہباز شریف صاحب مان گئے ہیں کہ میں مرغی بیچ کر، بکریاں بیچ کر، کٹے بیچ کر بزنس کرتا ہوں۔ تو یہ سارے بحران آتے ہیں، انڈا 10 روپے سے 100 روپے کا، مرغی 100 روپے سے 500 روپے کی ہو جاتی ہے۔ 2015 آتے ہیں، یہ جو کل ہمیں سنا رہے تھے نا کس کس بحران کا ذکر کرے، کس کس کا رونا روئیں۔ 2015 CNN رپورٹ کرتے ہیں، آج اگر کہتے ہیں تو میں کلپس دکھا دیتی ہوں، لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں پیٹرول کا بحران آتا ہے، ڈالر کا بحران آتا ہے، 2016 کے اندر پھر چینی کا بحران آتا ہے، 2017 کے اندر پھر چینی کا بحران آتا ہے۔ کوئی کمیشن نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، اور بنتی بھی ہیں، جو رپورٹیں بنتی بھی ہیں کیا ہوتا ہے، یا تو وہ غائب ہو جاتی ہیں یا ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ نامی والا یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ there is absolutely no governance in this country۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول لیا، آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے اس کی، مراد علی شاہ کی۔ اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ اس نے انیشیٹیوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹیوز لیے، آپ نے اس کو ویلیفائی کیا۔ آٹے کی رپورٹ کے اندر سندھ گورنمنٹ کو کہا یہ جاتا ہے کہ 10 ارب کی جو آٹا آپ کا گندم تھا وہ آپ کے چوہے کھا گئے، 10 ارب کا جو آٹا تھا وہ آپ کی وہاں پر بوریوں کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی۔ ابھی بھی، اور کچھ کی تو انہوں نے پریکیورمنٹ ہی نہیں کی تھی، تب تو پوری سندھ گورنمنٹ کو سیک کر دینا چاہیے اور ساتھ ہی مراد علی شاہ صاحب کو سیک کر دینا چاہیے، لیکن ان کی پرواز سے تو سارا سندھ کیا پورا پاکستان جلتا ہے۔ جو لوکس سے نپٹنے کے لیے 41 ڈبل کیبن گاڑیاں منگاتے ہیں، مطلب مجھے تو لگتا ہے ٹائروں کے نیچے کو چلنا تھا انہوں نے لوٹس کو۔ ٹڈی دل سے مقابلہ یہ ایسے کرتے ہیں اور یہ آ کر ہمیں کیا کیا سناتے ہیں۔ بقول ان کے فلڈ گیٹس کھلے ہیں، لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، UAE، سعودی عربیہ، چائنا ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جنت کا سما ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ میں تو کہتی ہوں کہ ان کو اپنی اینکیں بدلنی چاہیے، ان کو ان کے لینز بدلنے چاہیے، کیونکہ جو ورلڈ بینک ساؤتھ ایشیا کو نظر آتا ہے،
CNN کو نظر آتا ہے, بلومبرگ کو نظر آتا ہے, وہ شاید ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیش ٹرانسفر پروگرام آر پرووائڈنگ امیڈیٹ ریلیف ٹو موسٹ ونریبل کمیونٹی آف پاکستان. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ میں تعریف نہیں کر رہی, یہ دنیا تعریف کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی وجہ سے 70 ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بھی ہمارے ترقی پذیر ممالک تھے ان کا قرض ڈیفر ہو جاتا ہے. تو یہ کرامت ہے پرائم منسٹر صاحب کی. اسٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی, جنرل مشرف کے وقت ہوئی, اس کو ریورس سپریم کورٹ نے کیا. میں آج اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے روکی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا. اگر وہ ٹرانزیکشن اس وقت ہو جاتی, چاہے اس میں فلاز تھے, تو سبسیکوینٹ 12 سالوں کے اندر وطن عزیز کو سینکڑوں اربوں ڈالر کا نقصان, روپوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا ہے. آج بڑا دور, خطرناک دور ہے. یہ 1 منٹ میں آپ کا بیان جو ہے نا, جس طرح یہ اسٹیل مل پہ اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے بیان سامنے آ گئے. سنتے رہے, ہم کل سے سن رہے ہیں پاکستان اسٹیل مل پرائیویٹائز کر دی. کیا کسی نے یہ سننے کی کوشش کی کہ ایکچولی اس میں ہوا کیا ہے, اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ سمپل میں ایک چھوٹی سی اس میں ان کو یہ بات بتا دوں. یہ اسد عمر صاحب کو بلیم کرتے رہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کو بلیم کرتے رہے. سندھ گورنمنٹ نے 2015 میں جب PMLN اس کو پرائیویٹائز کرانا چاہتی تھی, سندھ گورنمنٹ نے تب بھی یہی کہا تھا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز نہ کرائیں, آپ ہمیں دے دیں. 2 سال تک منسٹری آف انڈسٹریز تب کی جو PMLN گورنمنٹ کے نیچے تھی, ان سے ایکشن پلان مانگتی رہی. ان کے پاس کسی قسم کا ایکشن پلان نہیں تھا اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے. پھر ہمارے مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی آپ فوری طور پر CCI کی میٹنگ کال کریں. تو میں ان کو یہ بتا دوں, اور CCI اس کا فیصلہ کرے پاکستان سٹیل مل کا کہ ہم نے اسے پرائیویٹائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس جس میں CCI 2 دفعہ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ان کی کیبنٹ کنفیوز ہے, کیا سندھ گورنمنٹ کنفیوز ہے, یا بلاول صاحب خود کنفیوز ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں انہی کی گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے. پھر آپ آ جائیں اس کے لاسز کے اوپر. تو سر یہ کہتے رہے ریسیشن آیا تھا 2000, ان کی جب حکومت تھی ریسیشن آیا تھا. تو سر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ 1999 سے 2000 تک, اس سے پہلے کس کی حکومتیں تھی؟ 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی تھی, 2 دفعہ PMLN نے حکومت کی تھی. جب پرویز مشرف صاحب کو سٹیل مل ملتی ہے تو وہ 9 ارب کے خسارے میں ہوتی ہے, اور جب ان کو دوبارہ ہینڈ اوور کی جاتی ہے, ہم ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں یہاں آ کر, جب ڈکٹیٹر ان کو ہینڈ اوور کرتا ہے تو اس میں اس وقت 9 ارب کا پروفٹ ہو چکا تھا. اور 1 سال کے اندر, جسٹ ود ان 1 ایئر, 2008 سے 9 کے اندر 16 ارب کا خسارہ ہمیں ملتا ہے ان کی طرف سے, پلس اس کی لائبلٹیز ہمیں ملتی ہے. تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا بلنڈر تھا, کوئی ہم خسارے میں تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے. آپ خسارے میں چھوڑ کر جاتے ہیں, 2015 میں اس میں ایڈیشن ہوتی ہے اور 2015 کے بعد وہ مل بند کر دی جاتی ہے. اور جب PMLN اپنی گورنمنٹ چھوڑتی ہے تو انہی کے وزیر کا یہ بیان ہے کہ آپ PIA کے ساتھ سٹیل مل مفت لے لیں. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک سیف ایگزٹ دے رہے ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو صرف یہ فکر ہے, وہ جو 9000 ہمارے ملازم ہیں, اگر یہ سٹیل مل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلتی ہے تو وہ 3 گنا زیادہ پروڈکشن دے گی, وہاں پر لوگوں کا روزگار بھی ہوگا, پورے ملک کی ضرورت بھی پوری ہوگی, اور یہ جو سارا قرض, یہ جو ہم تنخواہوں کی مد میں ان کو دے رہے ہیں, ہم وہ اچھی طرح سے عوام کے پیسے کی بجائے وہیں سے کما کر ان کو دے سکتے ہیں. اور دوسری چیز, ریمائنڈر میرا یہ ہے, کیا نواز شریف صاحب اس کو بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا خورشید شاہ صاحب کی آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کو ایک سیف ایگزٹ دے کر اس کا کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے؟ سر یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, ان کے سارے کلپس موجود ہیں.
آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہے بلکہ اس کے علاوہ 23 لاکھ روپیہ ہم ہر ایک کو آن این ایوریج دے رہے ہیں، اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیل مل جو 50 ٹن ایک ملازم پر چل رہی تھی جبکہ دنیا میں وہ 1500 ٹن ایک ملازم پر چلتی ہے، وہ ایک اچھی حالت میں دوبارہ سے حکومت پہ اور عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے پر نہ بوجھ پڑے۔ یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا۔